کسی سے قرضے نہیں مانگوں گا. پاکستان کا کوئی دوست ملک ایسا نہیں چھوڑا جہاں پہ اس نے جا کے بھیک نہیں مانگی. اور پاکستان کو بین الاقوامی گداگر بنا دیا ہے. پاکستانی قوم کی تذلیل کی ہے. وہ پاکستانی قوم جس کی طرف پوری دنیا دوڑ کے سرمایہ کاری کرنے آتی تھی. جب نواز شریف نے سی پیک کو کامیاب کیا تو دنیا کا ہر ملک کہتا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. آج دنیا کا ہر ملک کہتا ہے کہ بچ کے جاؤ، کئی پاکستانی وزیر اعظم کے راستے میں آ گئے تو یہ ہمیں پکڑ کے پیسے مانگنے شروع کر دے گا. میرے بھائیوں، میں نے پی ٹی آئی کے ایک بندے کو کہا کہ آپ نے قوم سے بڑا دھوکہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، ہم نے کوڈ ورڈ میں قوم کو اپنا منشور دے دیا تھا. میں نے کہا وہ کیا منشور تھا؟ وہ پی ٹی آئی والا کہنے لگا کہ ہم نے اپنے جھنڈے میں کوڈ ورڈ دے دیا تھا. ہمارا جھنڈا 2 رنگ کا ہے، سبز ہے اور لال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے سبز باغ دکھائیں گے اور الیکشن کے بعد تمہارا خون کریں گے. آج ہر اس وعدے کو جو انہوں نے نیا پاکستان کیا تھا، اس نئے پاکستان میں ہر اس وعدے کا خون کر کے ثابت کر دیا ہے کہ نہ ان کے اندر تجربہ ہے، نہ ان کے اندر عقل ہے، نہ ان کے اندر سوچ ہے، نہ ان کے پاس پروگرام ہے، نہ ان کے پاس ویژن ہے، نہ ان کے پاس ٹیم ہے. یہ اناڑی ہیں، عقل سے عاری ہیں اور انہوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے. میرے بھائیوں، آج پاکستان کے پاس ہم جو پیغام لے کر آئے ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ANP، جمعیت اہل حدیث، پختونخوا عوامی پارٹی، قومی وطن پارٹی اور دیگر جماعتیں، ہمارا صرف ایک آپ کے ساتھ پیغام ہے. ہماری سیاست جدا ہو سکتی ہے لیکن پاکستان کا آئین ہم کو جوڑتا ہے. پاکستان کا وفاق ہمیں جوڑتا ہے. پاکستان کی جمہوریت ہمیں جوڑتی ہے. پاکستان کے عوام کی خوشحالی ہمیں جوڑتی ہے. جب بھی پاکستان کے عوام کے حق کے اوپر، پاکستان کے عوام کی خوشحالی پر اور پاکستان کے آئین پر کوئی میلی نگاہ ڈالے گا، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے سارے اختلاف بھول کے دیواریں چین بن جائیں گے. اس آئین کو بچانے کے لیے، جمہوریت کو بچانے کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے، عوام کی جنگ جیتنے کے لیے. لیکن کسی کو 22 کروڑ عوام کے حق کے حکمرانی پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. میرے بھائیوں، 72 سال ہو گئے ہیں، ہم دھکے کھا رہے ہیں. بنگلہ دیش زور سے ووٹ کو، ووٹ کو، ووٹ کو. میرے بھائیوں، آپ کو میں یہ بات کہہ کے اجازت لیتا ہوں، 1999 میں پاکستان کی فی کس آمدنی جنوبی ایشیا میں ہندوستان سے زیادہ تھی، بنگلہ دیش سے زیادہ تھی، سری لنکا سے زیادہ تھی. پاکستان جنوبی ایشیا کی سب سے مضبوط معیشت تھا 1999 تک.
لیکن پھر ایک عامر نے آئین کو روندا، عوام کے ووٹ کو روندا، اور آج حالت یہ ہے کہ ہندوستان کی فی کس آمدنی $2000 ہے، بنگلہ دیش کی $1700 ہے، اور پاکستان کی $1450 ہے۔ بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا، سری لنکا ہم سے آگے نکل گیا، ہندوستان ہم سے آگے نکل گیا، افغانستان جس میں کل تک خانہ جنگی تھی، وہاں پہ 2 صدر 6 سال کی مدت پوری کر گئے، لیکن 72 سال میں پاکستان میں ایک وزیر اعظم کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیے گئے۔ اگر یہ کھیل چلتا رہا تو ہمارے اگلے 72 سال بھی پچھلے 72 سالوں جیسے ہوں گے۔ اب وقت آ گیا ہے، پاکستان کے عوام کو اٹھنا ہوگا، اپنے مستقبل کے لیے، اپنی نسلوں کے مستقبل کے لیے ایک ایسا پاکستان جس میں عوام کو خوشحالی ملے، جس میں عوام کو آزادی ملے، بولنے کی آزادی ملے، سوچنے کی آزادی ملے، ان کو آئین کے مطابق جماعت بندی کی آزادی ملے، اور ایک ایسا پاکستان جس میں میڈیا پہ سینسرشپ نہ ہو، ایک ایسا پاکستان جس میں عدالت کے اندر اگر کوئی جج اپنے زمین سے فیصلہ کرے تو اس کے خلاف ریفرنس بنا کے اس کو عدالت سے فارغ کرنے کی سازشیں نہ کی جائیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے اس ملک کو بچانا ہے تو عدلیہ کی آزادی کو بچانا ہے۔